پہلی بار دانیال کو دیکھا تو دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ کالج کی کینٹین میں بیٹھا تھا، سیاہ شرٹ میں، بالوں میں ہلکا سا جھٹکا اور آنکھیں ایسی کہ جیسے پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہوں۔ میں آرزو، ایک سادہ سی لڑکی جو کتابوں اور خوابوں میں کھوئی رہتی تھی، اچانک خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرا ہم جماعت تھا، لیکن میں نے کبھی بات نہیں کی۔ آج بارش ہو رہی تھی، میں بھیگی ہوئی اندر آئی تو اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ بس یہی مسکراہٹ جو میری زندگی بدلنے والی تھی۔ اگلے دن لائبریری میں وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ آرزو، تمہاری نوٹس بہت اچھی ہیں، شیئر کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز گہری تھی، جیسے کوئی راز بتا رہا ہو۔ میں نے شرماتے ہوئے ہاں کہا۔ جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کے ہاتھ کا ہلکا سا ٹچ میری کتاب پر پڑا۔ دل میں ایک الیکٹرک جھٹکا سا لگا۔ وہ بولا، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں کہانیاں چھپی ہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن اندر سے ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ رات کو گھر آ کر میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ دانیال، ایک امیر گھرانے کا لڑکا، لیکن دل کا سادہ۔ اس نے مجھے میسج کیا، آج کی بارش میں تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا تو بات آگے بڑھی۔ گھنٹوں بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا اور میں اسے اپنے خوابوں کے بارے میں۔ اس نے کہا، آرزو، تم میرے دل میں جگہ بنا چکی ہو۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی، لیکن میرا دل بھی یہ بات مان رہا تھا۔ ایک دن کالج کے بعد وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا۔ کار میں بیٹھے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آرزو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سر ہلا دیا۔ اس نے میرے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، بس اتنا کہ دل دھڑک اٹھا۔ وہ بولا، تم میری ہو۔ میں نے کہا، اور تم میرے۔ ہمارا رشتہ سب سے چھپ کر چل رہا تھا، خاندان والے نہیں جانتے تھے۔ ایک شام پارک میں وہ مجھے گلے لگا کر بیٹھا۔ اس کی گرم سانسیں میری گردن پر پڑ رہی تھی۔ آرزو، تمہارا جسم اتنا نرم ہے، اتنا خوبصورت۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر پھسلے۔ میں شرما گئی، لیکن روکی نہیں۔ اس کی انگلیاں میری کمر کو چھوتی رہیں۔ ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو کئی بار چوما، جذباتی طور پر ایک دوسرے میں گم ہو کر۔ دانیال نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ جب گھر والے باہر تھے، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آرزو، آج تمہیں پورا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بستر پر لٹایا۔ اس کی آنکھیں بھوک سے بھری تھیں۔ اس نے میری شرٹ کے بٹن کھولے، میری جلد پر بوسے برسائے۔ میں نے اس کی کمر کو گلے لگایا، اس کے عضلات کو محسوس کیا۔ ہمارا جسم ایک دوسرے سے لپٹا۔ سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ بولا، تم میری جان ہو۔ اسی رات ہم نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر جان لیا۔ اس کے ہاتھ میرے جسم پر پھرتے رہے، ہر جگہ چھوتے، ہر جگہ چومتے۔ میں نے بھی اسے چھوا۔ اس کی گردن، سینہ، کمر، درد اور لذت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ مجھے اپنے بازوؤں میں لیے ہوئے بولتا رہا، آرزو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ آنسوؤں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا۔ صبح اٹھ کر وہ مجھے ناشتہ کروا رہا تھا۔ اس نے مجھے گلے لگا کر کہا، کل رات تم نے مجھے جنت دکھا دی۔ میں شرم سے لال ہو گئی، لیکن دل میں خوشی تھی۔ ہمارا رشتہ اب اور گہرا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے ہمارا راز جان لیا۔ وہ مجھے تانے دینے لگے۔ دانیال نے انہیں روکا، آرزو میری ہے، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت نے مجھے اور قریب کر دیا۔ رات کو وہ مجھ سے ملا، مجھے چوما اور بولا، تمہارے لیے میں لڑ سکتا ہوں۔ میرے گھر والوں کو شک ہو گیا۔ ابو نے پوچھا، آرزو، تم کسی سے ملتی ہو؟ میں نے جھوٹ بولا، لیکن دل بھاری تھا۔ دانیال نے کہا، چلو بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا، نہیں، ہم درست طریقے سے کریں گے۔ دانیال نے میرے گھر والوں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر آیا، خوبصورت سوٹ میں۔ ابو نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے، لیکن جب رشتے کی بات ہوئی تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ دانیال کا خاندان امیر تھا اور ہمارا سادہ۔ دانیال نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی۔ اس کی ماں نے کہا، وہ ہمارے برابر نہیں۔ دانیال بولا، آرزو کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔
وہ رات مجھ سے ملا، روتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ہم خفیہ طور پر ملتے رہے۔ ایک ہوٹل میں اس نے مجھے لے جا کر کہا، آج تمہیں پورا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دوسرے کو کئی بار اپنا بنایا۔ اس کی چھو، اس کے بوسے، اس کی محبت، سب کچھ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میرے بھائی کو پتہ چل گیا۔ اس نے دانیال کو دھمکی دی۔ دانیال نے لڑائی کی، زخمی ہوا۔ میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا تو رونے لگی۔ تم میرے لیے کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ تم میری دنیا ہو۔ دانیال کی ماں نے مجھ سے ملنے بلایا۔ وہ مجھے دیکھ کر نرم پڑ گئیں۔ بیٹی، تمہاری آنکھوں میں محبت نظر آتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ آخر کار دونوں خاندان راضی ہو گئے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ دانیال نے مجھے کہا، اب تم ہمیشہ میری ہوگی۔ ہم نے رات کو ایک آخری خفیہ ملاقات کی، جہاں ہم نے ایک دوسرے کو جذباتی اور جسمانی طور پر مکمل کیا۔ شادی کا دن آیا، میں سفید لباس میں، وہ بلیک سوٹ میں۔ جب نکاح ہوا تو دل میں سکون آیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولا، اب کوئی جدائی نہیں۔ شادی کی پہلی رات وہ مجھے اٹھا کر بستر پر لے گیا۔ آرزو، اب تم میری بیوی ہو۔ اس نے مجھے آہستہ آہستہ چھوا اور ہم ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ لذت، محبت اور وعدوں کی رات۔ شادی کے بعد زندگی خوبصورت ہو گئی۔ ہم سفر پر گئے، جہاں وہ مجھے ساحل پر گلے لگا کر چومتا۔ تم میری سب سے بڑی خوشی ہو۔ ہمارا رشتہ اب اور مضبوط تھا۔ آج جب میں دانیال کے ساتھ بیٹھی ہوں تو یاد آتی ہے وہ پہلی ملاقات، بارش، مسکراہٹ اور وہ پہلا ٹچ۔ ہم نے بہت تکلیفیں سہی، بہت محبتیں کی۔ دانیال میرے کان میں بولا، آرزو، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری تھی۔ اب ہم ہمیشہ ایک ہیں۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ عشق جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔